اللہ اس انسان سے پیار کرنے لگتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بس شروع ہونے والا ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں کو رمضان کے مہینے کی بہت بہت مبارک۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ان غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں بہت شوق سے کھایا کرتے تھے اور خاص فرمائش کر کر بنوایا بھی کرتے تھے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں۔ نمبر 1، صحبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحبت بے حد پسند تھی اور آپ خاص فرمائش کر کر صحبت کو بنوایا بھی کرتے تھے اور بہت مزے سے کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو صحبت تیار کی جاتی تھی اس کے لیے سب سے پہلے جوں کی روٹی لی جاتی تھی اور جوں کی روٹی کے ٹکڑے کر لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد جوں کی روٹی کے ٹکڑوں کو ایک پیالے میں رکھا جاتا تھا اور اوپر سے پیالے کو شوربے سے بھر دیا جاتا تھا جو کہ عام طور پر گوشت کا شوربہ ہوا کرتا تھا۔ اب جوں کی روٹی کے ٹکڑوں کو کچھ دیر کے لیے شوربے میں بھیگے رہنے دیا جاتا تھا۔ جوں کی روٹی کے ٹکڑے شوربے کو اپنے اندر جذب کر لیا کرتے تھے اور بہت زیادہ نرم ہو جایا کرتے تھے۔ جب ٹکڑے اچھی طرح سے نرم ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحبت کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ صحبت کو تیار کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ گوشت کا شوربہ ہی لیں، آپ کوئی سا بھی شوربہ لے سکتے ہیں، چاہے تو مرغی کا شوربہ لے لیں یا چاہے تو آپ آلووں کے سالن کا شوربہ تک لے سکتے ہیں، یعنی کسی بھی شوربے سے صحبت تیار کی جا سکتی ہے۔ صحبت بہت ہی زیادہ فائدہ مند غذا ہے، یہ معدے اور پیٹ پر ہلکی رہتی ہے لیکن دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتی۔ صحبت بہت زیادہ قوی ہوتی ہے، یہ جسم کو طاقت دیتی ہے اور ہڈیاں اور پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ صحبت کا استعمال معدے اور پیٹ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، یہ جسم کو طاقت دیتی ہے۔ جن لوگوں کو روزہ رکھنے کے بعد بہت جلد بھوک لگ جاتی ہے یا جن لوگوں نے روزہ رکھ کر محنت مشقت والے کام کرنے ہوتے ہیں ان لوگوں کو صحبت کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، تلبینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلبینہ بھی بہت زیادہ پسند تھا اور آپ خاص فرمائش کر کر تلبینہ کو بنوایا کرتے تھے۔ تلبینہ بنیادی طور پر جوں کا دلیا ہی ہوتا ہے جس کو مزید دلکش اور ذائقے مند بنانے کے لیے اکثر لوگ اس میں کشمش شامل کر لیتے ہیں یا پھر چواروں کو چھوٹے چھوٹے کاٹ کر بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ تلبینہ کو میٹھا بنانے کے لیے آپ اس میں شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تلبینہ کیسے بنایا جاتا ہے اس چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ جوں کے دلیے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جوں کا دلیہ کھاؤ کیونکہ جوں کا دلیہ دل سے غموں کو دور کرتا ہے، جس کی تصدیق آج 1400 سال بعد جدید سائنس کر رہی ہے۔ جدید سائنس کا جوں کے دلیے کے بارے میں کہنا ہے کہ جوں کے دلیے کے اندر ایسے نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں اور سٹریس کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح جوں کا دلیہ آپ کے دل کے لیے اکسیر ہے۔ جوں کے دلیے میں ایک خاص قسم کا فائبر بیٹا گلوکن پایا جاتا ہے جو خون میں موجود کولیسٹرول کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے اور پخانے کے راستے سے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح بیٹا گلوکن دل کی شریانوں کی صفائی کرتا ہے اور دل کی شریانوں اور خون کی نالیوں کی بلوکیج کو دور کرتا ہے۔ جوں کے دلیے کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے اور جوں کے دلیے کا استعمال خون میں ایک دم سے شوگر کو بھی نہیں بڑھنے دیتا۔ پھر چاہے آپ کو شوگر کا مرض ہے یا آپ شوگر کے مرض سے بچنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں جوں کے دلیے سے بہتر آپ کے لیے اور کچھ نہیں۔ نمبر 3، نبیذ۔ خاص کر گرمیوں کے روزوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیذ کا استعمال ضرور کیا کرتے تھے۔ نبیذ ایک مشروب ہے جو جتنا زیادہ ٹیسٹی ہے اس سے کہیں زیادہ ہیلدی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیذ کو بھی خاص فرمائش کر کر بنوایا کرتے تھے۔ آپ 2 قسم کے نبیذ استعمال کیا کرتے تھے، آپ کھجور سے تیار ہوا نبیذ بھی استعمال کرتے تھے اور کشمش سے تیار ہوا نبیذ بھی بہت شوق سے استعمال کیا کرتے تھے۔ سحری وقت نبیذ استعمال کیا جا سکے اس کے لیے شام کے وقت نبیذ تیار کیا جاتا تھا۔ اگر کشمش کا نبیذ تیار کیا جانا ہوتا تھا تو کشمش کو، اور اگر کھجوروں کا نبیذ تیار کیا جانا ہوتا تھا تو کھجوروں کو شام کے وقت بھگو کر رکھ دیا جاتا تھا اور سحری وقت پانی میں مل لیا جاتا تھا اور نبیذ تیار ہو جاتا تھا۔ اگر آپ نے دوران روزہ انرجی کو بڑھانے اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے نبیذ کا استعمال کرنا ہے تو بہتر رہتا ہے کہ آپ کشمش سے بنا نبیذ استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ دوران روزہ محنت مشقت والا کام کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ جسمانی طاقت خرچ ہوتی ہے تو بہتر رہتا ہے کہ آپ کھجور کا نبیذ استعمال کریں، کیونکہ کھجور کا نبیذ استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور توانائی بھی ملتی ہے۔ پھر چاہے آپ کسی بھی نبیذ کے 2 گلاس سحری میں استعمال کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو روزے کے دوران پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو
चौथी ग़िज़ा सहरी में बहुत शौक से नोश फरमाया करते थे वो है कद्दू का सालन और जौ की रोटी। सही हदीस है जिसका मफहूम ये है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत पर इनवाइट किए गए। उस दावत पर कद्दू का सालन और जौ की रोटी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शौक से नोश फरमाया। सहाबा फरमाते हैं कि इतने शौक और इतने मजे से आपको पहले कभी कोई चीज खाते भी नहीं देखा था। सहाबा मजीद इरशाद फरमाते हैं कि नबी को इतना लुत्फ लेकर कद्दू का सालन खाते देखकर हमें भी कद्दू के सालन से प्यार हो गया था। कद्दू को हमारे यहाँ मामूली सब्जी समझा जाता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कद्दू इस्तेमाल करने से आपकी नजर तेज होती है, आप आंखों के मसाइल से महफूज रहते हैं। आपके मेदे हाजमे के मसाइल के लिए तो कद्दू अक्सीर की हैसियत रखता है। कद्दू इस्तेमाल करने से आपकी आंतें साफ होती हैं, कब्ज का खात्मा होता है, आपका हाजमे का निजाम ठीक से काम करने लगता है। कद्दू आपके जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, जिस्म और जिगर में बैठी फालतू गर्मी को खत्म कर देता है। रोजे रखने की वजह से जिस्म में गर्मी ना बैठे इसलिए कोशिश करें कि रमजान में कद्दू का सालन या कद्दू का रायता जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 5, दूध और शहद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बेहद पसंद था, खासकर आप बकरी का दूध तो बहुत ही शौक से नोश फरमाया करते थे। दूध के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमा रखा है कि अगर कोई भी तुम्हें दूध पेश करे तो कभी भी दूध लेने से मना मत करना। इसी तरह आपको शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाट ले तो वो किसी बड़ी मुसीबत या वबा में मुब्तला नहीं हो सकता। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक ही नहीं और बहुत सी रिवायात मिलती हैं कि आपको दूध और शहद दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद थे। इसलिए कभी गुमान मौजूद है कि आप सहरी में दूध में शहद को डालकर इस्तेमाल किया करते थे। गोया कोई इसकी मुस्तनद रिवायत या हदीस नहीं मिलती। जिस शख्स ने भी खालिस दूध में असल शहद डालकर सहरी वक्त इस्तेमाल कर लिया ये हो नहीं सकता कि रोजे के दौरान उसे कमजोरी या ज्यादा भूख तक महसूस हो जाए। इस रमजान अगर आप एक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो ये सुन्नत ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे खानदान को बहुत सी बीमारियों जिनमें मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मेदे और जिगर के मसाइल, गुर्दों की बीमारियां और भी बेशुमार बीमारियों और अमराज से बचा सकती है। और ये सुन्नत है खाना पकाते वक्त खाने में चंद दाने कलौंजी के शामिल कर देना। आपने जब भी खाना पकाना है, खाना जब पकने के करीब पहुंच जाए तो आपने चंद दाने कलौंजी के लेने हैं और खाने में शामिल कर देने हैं। इस तरह से ना सिर्फ आपको सुन्नत का स्वाब मिलेगा बल्कि आपका खाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी बन जाएगा। एक ऐसा खाना जिसमें कलौंजी के चंद दाने शामिल किए गए हों वो खाना देर तक खराब नहीं होता क्योंकि कलौंजी उसमें बैक्टीरिया और जरासीम को बढ़ने नहीं देती। आप खुद ये तजर्बा करके भी देख सकते हैं। आप खाना पकाएं, आधे खाने में कलौंजी के दाने शामिल कर दें और आधे खाने में कलौंजी को शामिल ना करें, वो खाना बहुत देर तक पड़ा रहेगा और खराब नहीं होगा जिसमें आपने कलौंजी के दाने शामिल कर रखे होंगे। जबकि वो खाना जिसमें कलौंजी के दाने शामिल नहीं किए गए होंगे बहुत जल्द खराब हो जाएगा। रमजान का महीना अपने साथ बेशुमार बरकतें और रहमतें लेकर आता है, लेकिन अगर आप इस महीने की बरकतों को मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिन्हें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से इस्तेमाल किया करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।